اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر شے کو لفظ کن سے پیدا فرمایا، مگر انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ مختلف ادیان جو کتابوں کے ذریعے، صحائف کے ذریعے، انبیاء و مرسلین کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے ہیں، اس کی لا تعداد مخلوقات میں سے جو محبوب ترین مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ مختلف مذاہب میں سے، مختلف ادیان میں سے جو پسندیدہ ترین دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اب محبوب ترین مخلوق کے لیے پسندیدہ ترین دین اسلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کس قدر سہل، سلیس اور آسان بنایا ہے، مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اس قول سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر علم ثریا کی بلندیوں پر بھی ہوتا تو میں وہاں سے بھی اسے ضرور حاصل کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین بڑا آسان ہے، دین بڑا سہل ہے، دین بڑا سلیس ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یرید اللہ ان یخفف عنکم خلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ ہر حال میں انسان کے لیے آسانیوں کا سامان پیدا کرتا ہے، ہر حال میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، آسانیوں کا ارادہ فرماتا ہے۔ ان آسانیوں کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قتل جیسے گھنونے جرم میں قصاص کے ساتھ ساتھ دیت کا اہتمام کر دینا، مریض اور مسافر کے لیے روزے کی قضا کا جواز پیش کر دینا، شیخ فانی جو عمر رسیدہ ہونے کے سبب سے روزہ نہیں رکھ پاتا، روزہ نبھا نہیں پاتا، اس کے لیے فدیہ صوم کا انتظام کر دینا، جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے بیٹھ کر جائز کر دینا، جو بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے لیٹ کر جائز کر دینا، جو صاحب ثروت، صاحب مال، جس پر حج فرض ہو گئی ہے، مالی طاقت تو رکھتا ہے مگر بدنی طاقت نہیں رکھتا، اس کے لیے حج بدل کو جائز کر دینا، ضرورت شرعی کے تحت مردار اور حرام چیزوں کے استعمال کو جائز کر دینا۔ اس جیسی بہت ساری آسانیاں کتب میں موجود ہیں، روایات میں موجود ہیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے اللہ نے انسان کے لیے دین کو سب سے آسان بنایا ہے، سب سے سہل بنایا ہے۔ بہت سارے متعلقین، متوسلین، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے یہ سوال کر رہے تھے کہ آج کل جو غازی ارطغرل کا ڈرامہ چلا ہوا ہے اس کا دیکھنا شرعی حیثیت سے کیا ہے؟ تو میں نے اس پر تحقیق کی ہے کہ اس میں پردے کا بھی خیال رکھا گیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کا بھی پرچار کیا گیا ہے، اور جذبہ جہاد کو ابھارا گیا ہے، جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ وہ جذبہ جس کے ہم وارث تھے، وہ جذبہ، وہ شوق، وہ محبت، وہ شدت، وہ تڑپ جو ہمیں بدر میں دیکھنے کو ملی، جو ہمیں احد میں دیکھنے کو ملی، جو ہمیں احزاب میں دیکھنے کو ملی، وہ مسلمانوں کے دل میں وہ جذبہ دفن ہو کر رہ گیا، یوں سمجھیے معدوم ہو کر رہ گیا تھا۔ اس جذبے کو دوبارہ ابھارا گیا ہے، اس جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو اسی لیے اس کا دیکھنا شرعی طور پر بالکل جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اگر اس سے جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی گزارش کروں گا، غازیان اسلام کی لمبی لسٹ پڑی ہے، اصحاب رسول میں بہت سارے کمانڈوز کا تذکرہ موجود ہے، ان کو بھی ساتھ ساتھ پڑھیں۔ جب ہم ان کو پڑھیں گے ہماری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور وہ جذبہ جو بدر میں جذبہ تھا، جو احد میں جذبہ تھا، جو احزاب میں جذبہ تھا، جو حدیبیہ میں جذبہ تھا، جو مختلف جنگوں میں، مختلف غزوات میں جذبہ تھا، اگر وہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو پھر کسی نے کیا خوب کہا تھا، تمہارا حکم ہو پھاند جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر۔